ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ آج انشاءاللہ 12ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس پارے میں دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ الہود ہے اور آگے سورہ یوسف ہے۔ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں اور اللہ رب العالمین کے عذاب جو ان پر نازل ہوئے ان کے نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے ان کا تذکرہ ہے، اور اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کا ذکر ہے، تو ان کے نام پر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اور یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور پچھلی صورت جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر تھی، اور سابقہ صورت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو وحی اور قرآن میں شک کر رہے تھے، اور سورہ ہود میں عقیدہ آخرت کی وضاحت اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو آخرت کے آنے میں شک کرتے تھے، انہیں دلائل سے سمجھایا گیا۔ اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے قانون ہلاکت اور قانون استبدال کہ ایک قوم کو ہلاک کر کے اس کے جگہ پر دوسری قوم کو لانا، اس قانون کی وضاحت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کس وقت اور کن گناہوں کی بنیاد پر کسی قوم کو ہلاک کرتے ہیں اس صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور انداز بیان اور اس کی ہولناکیاں اور اللہ رب العالمین کی غضب ناکیاں ہیں اس صورت میں۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کی تاثیر نے بوڑھا کر دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کیا وجہ ہے کہ آپ دن بدن کمزور اور بڑی تیزی سے آپ بوڑھے ہو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو باقی صورتوں میں سورہ واقعہ میں، مرسلات میں قیامت کا تذکرہ ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین کے عذابوں کا تذکرہ ہے جو انسانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اور اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین کا تعارف ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کا ٹھہرنا کہ وہ کہاں رہے گا، کہاں وہ سپرد کیا جائے گا، دنیا میں زندگی کہاں گزارے گا، وہ مستودعہ مرنے کے بعد کہاں اس کی قبر بنے گی، کل فی کتاب مبین، یہ سارے کا سارا واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وکان عرشہ علی الماء، اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ یہ کیوں پیدا کیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور پھر شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں عذاب کی دھمکی سنائی گئی ہے۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور میں تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور اللہ سے توبہ کرو۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، توبہ کرو گے اللہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک مقررہ مدت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضل والے کو اللہ تعالیٰ فضل عطا کریں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اگر تم منہ موڑو گے تو میں ڈرتا ہوں بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر شرک سے توبہ نہیں کرتے، اعراض کرتے ہو، منہ موڑتے ہو، نافرمانی اور بغاوت پر اڑے رہتے ہو، تو بہت بڑا عذاب آ جائے گا تم پر۔ اور پھر اس کے بعد قوموں کی جو ہے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو پہلے بھی سورہ اعراف میں بھی کچھ بیان ہوا ہے، اور یہاں بھی اسی ترتیب کے ساتھ قوموں کے واقعات ہیں۔ اور پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا پرستوں کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اہل مکہ سمجھتے تھے کہ ہم پر دولت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے نا فضل ہے، جبکہ مسلمان غریب ہیں، مسکین ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور ہمارے مذہب سے راضی ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کار اسے پسند نہیں ہے۔ بعض مسلمان بھی اسی نقطہ نظر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها
نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو بندہ دنیا چاہتے ہیں، جو لوگ دنیا کے فائدے اور عیش و آرام چاہتے ہیں، ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ نوفی الیہم اعمالہم، ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو دنیا میں دیا جاتا ہے، اور وہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، وہ سب کچھ باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا جو انہوں نے گمان کیا ہے، جو انہوں نے گھڑا، سارے ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اور پھر اب جو ہے معذب قوم، جن قوموں پر عذاب آیا، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے سب سے پہلے اس پارے میں۔ سورہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک توحید کی دعوت دی، انہوں نے نہیں تسلیم کیا، نہیں مانا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بناؤ۔ یہاں پر وہ کشتی بنانے کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو کشتی جب نوح علیہ السلام بنا رہے تھے، اس وقت بھی لوگ مذاق کرتے تھے۔ جب کشتی بن گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کشتی میں مشرک کو نہیں بٹھانا، اللہ کے باغی کو نہیں بٹھانا، باقی ساری مخلوقات کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں بٹھا دو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وفارت تنور، تنور پھٹا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی برسا، ہر طرف پانی پانی تھا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی مشرک تھا، اور ان کی بیوی بھی مشرکہ تھی، وہ ایمان نہیں لائے۔ اور بچوں پر عام طور پر جو ہے نا ماں کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہ لایا اور ماں کے پیچھے چلا۔ جب عذاب کا آغاز ہوا، نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کیا، اور بیٹا چونکہ مشرک تھا وہ سوار نہ ہوا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے سوچا شاید آج عذاب دیکھ کر مان جائے، تو اسے کشتی پر آنے کی دعوت دی۔ اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، کہ وہ کشتی چلتی تھی، اس موجوں میں اتنی بڑی بڑی موجیں تھیں کہ جتنے پہاڑ ہوتے ہیں۔ ونادى نوح ربہ، اس وقت نوح علیہ السلام نے ونادى نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ وكان في معزل، اور وہ الگ تھا۔ کیا کہا؟ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جا۔ ولا تکن مع الکافرین، تو کافروں میں سے نہ ہو۔ وہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ سآوی الی جبل یعصمنی، میں پہاڑی پر جا کر پناہ لے لوں گا۔ پہاڑی کی پوجا کرنے والا، اس کو مشکل کشا سمجھنے والا کہ پہاڑی بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کریں نا کہ بیٹا آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ کون ہے جو اپنے بیٹے سے پیار نہ کرتا ہو؟ آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس نے شرک کیا ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ الا من رحم، آج وہ بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو گیا۔ وحال بینہم الموج، یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ موج حائل ہو گئی۔ فکان من المغرقین، اللہ فرماتے ہیں وہ بیٹا غرق ہونے والوں میں سے تھا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تیرے اہل کو میں بچاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، بیٹا تیرے اہل سے ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل تیرے جیسے نہیں ہے۔ چاہے تیرا خون ہے، تیرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن خونی رشتہ تو ہے، ایمانی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں خونی رشتے کام نہیں آتے، ایمانی رشتے کام آتے ہیں۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل درست نہیں ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ آج کئی جاہل لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں پیر صاحب بچا لیں گے، فلاں چھڑوا لیں گے، ہم تو فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کے نسل سے ہیں۔ پیغمبر کو بھی نسل جو ہے وہ کام نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو، اپنے رشتہ داروں کو کہتے تھے اعملوا، عمل کر لو۔ یہ نہ کہنا کہ ہمارے رشتہ دار، آپ فاطمہ کو کہتے ہیں، یہ نہ سمجھنا فاطمہ کہ میرا بابا جو ہے وہ پیغمبر ہے، میں قیامت کے دن نہیں چھڑا سکوں گا۔ اعملوا، عمل کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ کشتی جا کر جودی پہاڑ پر ٹکی، اور پھر آہستہ آہستہ پانی تھما، نیچے والا پانی خشک ہوا، آسمان سے بارش بند ہوئی، اور پھر عذاب ختم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے باقی رکھا، اور جو باقی بچے تھے اس کشتی پر، اسی سے اللہ رب العالمین نے آگے پھر نسل چلائی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد جو تھی، ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہر قوم، ہر پیغمبر
جس بھی قوم کی طرف گیا ہر پیغمبر کی دعوت یہ تھی یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کر لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکلیں ٹالنے والا وہی ہے، بگڑیاں بنانے والا وہی ہے، تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والا وہی ہے، تمہیں پیدا کرنے والا وہی ہے، آسمان و زمین کا خالق مالک وہی، جب پریشان ہوتے اسی کے در پہ آ کر جھکو، نظریں نیاز منتیں منوتیاں یہ سارے اسی کے لیے کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑنے والے، جو تم کہتے ہو فلاں اللہ کا شریک ہے، فلاں شریک ہے، فلاں واسطہ اور وسیلہ ہے، یہ تم جھوٹ گھڑتے ہو، اللہ نے نہیں کہا۔ انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ جو تو لے کر آتا ہے لے آ، اور تیرے کہنے پر ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم سمود کا ذکر ہے، یہ قوم آئی، قوم ہود پر جو ہے تیز ہوا چلی تھی، آندھی آئی تھی۔ قوم صالح، قوم جو سمود کی قوم تھی، قوم سمود، انہوں نے آ کر پہاڑوں کو تراشا اور اندر گھر بنائے اور محفوظ قلعوں میں چھپ گئے اور کہنے لگے یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میری مخلوق ایک ہوا ہی ہے؟ اللہ نے وہاں وہ آواز بھیجی، آواز سخت چیخ، کہ ان کے دل پھٹ گئے اور وہیں کے وہیں مارے گئے۔ انہوں نے بھی، صالح علیہ السلام نے بھی ان کو آ کر یہی کہا کہ تم جو ہے اللہ کی عبادت کر لو، یا قوم اعبدوا اللہ، اور وہ کیا کہتے ہیں، یا صالح قد کنت فینا مرجوا، اے صالح تجھ پر تو بڑی امیدیں تھیں، تو ہمارے ساتھ ملتا، جو کرتوت ہم کرتے ہیں وہ کرتا، یہ تو ہمیں کیا دعوت دینے لگ گیا ہے۔ آج بھی کہتے ہیں نا، کوئی بندہ دین کی طرف آ جائے، درس دروس دینے لگ جائے، کہتے یار تو کیا مولوی بن گیا، تو بڑا ذہین تھا، ہم پر بڑی امیدیں تھی، تو ہمارے ساتھ ملتا، بینک میں جاب کرتا، تو فلاں کرتا، فلاں تو نے جو ہے نا دنیا میں ترقی کرنی تھی، بزنس مین بننا تھا، تو نے جو ہے کرکٹر بننا تھا، تو نے ہیرو بننا تھا، تو یہ کیا کرنے لگے؟ یہ بھی یہ کہتے ہیں یا صالح قد کنت فینا مرجوا، تیرے اوپر تو بڑی امیدیں تھیں، یہ تو کون سے کام میں لگ گیا ہے؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ساری قوموں کا یہی بگاڑ تھا کہ وہ کہتے جو باپ دادا کر رہے تھے ہم وہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگر ان کے باپ دادا کے پاس عقل نہیں تھی، علم نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، کیا پھر بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے؟ ان کے پاس سمجھ، عقل اور اللہ کا پیغام آ گیا، انہوں نے پھر بھی کہنا کہ ہم ویسے ہی کریں گے۔ اور پھر انہوں نے نہیں مانا، معجزہ مانگا، اونٹنی، وہ بھی آ گئی ان کی، اس اونٹنی کو بھی انہوں نے مار دیا، پھر ان پر اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کا ذکر ہے، یہ جو ہے لڑکوں سے، مردوں سے شہوت پوری کیا کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، تو انہوں نے ان پر بھی بری نظریں گاڑیں، اور لوط علیہ السلام جو ہے نا وہ ڈر گئے اور کہنے لگے تم میں کوئی عقل مند نہیں ہے، میرے مہمانوں کے بارے میں تم جو ہے نا وہ ذلیل کرتے ہو، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ان سے نکاح کرو اور تمہاری جو ضرورت ہے یہاں سے پوری کرو، اللہ نے جائز راستہ دیا ہے تمہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ان میں ہمیں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ فرشتے جو نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے کہا اے لوط آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ انہوں نے ایک پر مارا سارے جو ہے، اور پھر کیا ہوا ان پر، کیسا عذاب ہے۔ آج یہ کام ہمارے ملک میں قانون بنائے جا رہے ہیں کہ مرد مرد سے شادی کر لے، ایسا عذاب کہ جس پر اللہ رب العالمین نے کئی قسم کے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، زمین کو نیچے سے اٹھایا گیا، آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹا کر کے پٹک دیا گیا کہ فطرت سے بغاوت کر رہے ہو تم۔ اور ان کے مرد مردوں سے شہوت پوری کرتے، عورتیں عورتوں سے کرتی، اور آج یہی کچھ جو ہے میڈیا اور نیٹ پر اور غیر مسلم ہم میں یہی غلاظتیں اور گندگیاں بھرنا چاہتے ہیں کہ عورت عورت سے شادی کر لے، مرد مرد سے شادی کر لے۔ ایک تو ہے چھپ کر گناہ ہو، اور یہ شادی کر کے باقاعدہ اعلان ہو اور رجسٹر ہو جائیں یہ شادیاں، کس قدر بغیرتی پر ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اولے کیوں پڑھتے ہیں، کرتوت ہمارے پتھروں کے ہیں، فصل پکی ہوئی اور بارشیں برس رہی ہیں، کہتے ہیں دعا کرو بارش نہ آئے۔ کرتوت جو کر رہی ہے نا قوم، وہ تو پتھر برسنے کے والے کرتوت ہے نا، اس قوم پر پتھر برسے تھے نا، جو کام کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے عذابوں کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ ٹھیک ہے، ان پر عذاب کا تذکرہ ہے آگے کہ کس طرح
اللہ رب العالمین نے ان کو زمین سے نیچے سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹا کر کے پٹخ دیا، اور آج اس طرح امریکہ، یورپ اور مختلف قسم کے لوگ اس ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے کر، اور مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت کی شادی، وہ قانونی تحفظ دے رہے ہیں، اور ہمارے مسلم معاشرے میں بھی یہی جرم جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ ڈر جائیں، اللہ کے عذابوں سے جو ہے پناہ مانگیں، اور ان کاموں سے بچیں، اپنے معاشرے کو بچائیں۔ جہاں تک بھی میرا یہ پیغام جائے، میڈیا پر بیٹھنے والے اور کہتے ہیں کہ جسم ہے ہمارا، آزادی ہونی چاہیے، جیسے مرضی کرے۔ جسم ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، امانت ہے ہمارے پاس، ہماری مرضی سے نہیں، تھوڑا سا اللہ نے اختیار دیا ہے نا، اس کو بھی اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں اگر چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ اگر اس تھوڑے سے اختیار کو ہم کہیں کہ ہماری مرضی، جیسے چاہیں مرضی کریں، پھر کیا ہوگا؟ آخر کتنے دن مرضی کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ یہ جو لوگ شہوت پرستی اور ہم جنس پرستی کے پیچھے چلتے ہیں، کوکین، ڈرگز اور مختلف قسم کے نشے، اور آخر کس لیے؟ سکون کی تلاش میں کہ ہمیں سکون ملے گا۔ ان چیزوں میں بھی اگر سکون نہ ملا پھر کیا کریں گے؟ آخر کدھر جانا ہے؟ فطرت سے بغاوت کر کے سکون نہیں ملنے والا، یاد رکھیں۔ اور جو لوگ ان کاموں میں پڑتے ہیں نا، ذرا ان کی زندگیوں کو جا کر دیکھیں کس طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہیں ان کی زندگیاں، اور ان کا جو انجام ہوتا ہے نا، ابتدا نہ دیکھیں ان کی۔ ابتدا میں تو جوانی ہے نا، شروع میں ڈھیلی رسی اللہ نے چھوڑی ہوتی ہے، جب انتہا ان کی ہوتی ہے، اور کس طرح جو ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ان کا بڑھاپا گزرتا ہے، اور آخر میں کس طرح نشان عبرت بنتے ہیں، یہ وہ نہیں دکھاتا میڈیا۔ تو اللہ سے ڈریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قاتلوہم یعذبہم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کافروں کے بارے میں کہا تھا ان سے لڑائی کرو، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ اور آج مسلمان ان سے لڑائی کرنے کی بجائے ان جیسا بننے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان ساری قوموں کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ نے ایک اجمالی تبصرہ کیا ہے۔ قوم فرعون کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم و حصید۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں۔ منہا قائم، ان میں کچھ قائم ہیں، کچھ بستیاں ابھی باقی ہیں، وحصید، اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ کچھ بستیاں ویسے کے ویسے، مکان محلات ویسے قائم ہیں، موجود ہیں، جا کر دیکھو اور عبرت پکڑو۔ یہاں بھی کچھ لوگ رہتے تھے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، طاقتور سمجھتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کی بستیوں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ قوم سمود، ان کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات موجود ہیں۔ قوم لوط، زمین کے ٹکڑے کا بھی نہیں پتا کہ کہاں تھی، سب کچھ کو مٹا کر رکھ دیا، جڑ ہی کاٹ دی اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ جو عذاب آئے، پتھروں کی بارشیں برسیں، زمین کو الٹا کر کے پٹخا گیا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ انہوں نے بات نہیں مانی پیغمبروں کی، انہوں نے جھٹلایا، اپنے نفس کے پیچھے چلے، اپنی من مانی کی، اس اللہ کی زمین پر اپنے قانون کو نافذ کرنے کی باتیں کی۔ انہوں نے نفس کی پوجا کی، انہوں نے اپنی زندگی کی ہوئے سب کچھ سمجھ لیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، پھر ان کو ان کے الہوں نے، جن کے بارے میں کہتے تھے یہ چھڑوا لیں گے، ان کے الہوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ دنیا میں عذاب سے نہیں بچا سکے، آخرت میں کیا بچائیں گے؟ جن کو یہ بلایا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم آیا، فما زادوہم غیر تتبیب، نہیں زیادہ کیا ان کے ان معبودوں نے مگر سزا میں، ان کو انہوں نے سزا میں زیادہ کیا۔ کذالک اخذ ربک، اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی ظالمہ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں اس بندے کے لیے، خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس دن سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور یہ دن حاضر کرنے والا ہے، قیامت کا دن۔ اس کے بعد جو ہے سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ سورہ یوسف مکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں پر جس طرح اپنے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمزدہ تھے۔ اور بعض اوقات مشرکین مکہ سے فرماتے تھے کہ رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کے سوا میں تم سے اس تبلیغ پر اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ ایسے ہی حالات میں، ایسے موقع پر
سورہ یوسف نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اس لیے تسلی دینا مقصود تھا کہ دیکھو جس طرح آپ سے آپ کے اپنے حسد کر رہے ہیں اور ظلم و ستم کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھی اپنے بھائیوں نے کس طرح حسد کیا تھا۔ اور پھر انہوں نے مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا تھا، بلکہ یہودیوں سے پوچھ کر انہوں نے کہا تھا کہ آپ پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ مصر میں کیسے آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تو فلسطین تھا، وہ تو فلسطین میں رہتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی وہاں تھے، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی فلسطین میں تھے، تو پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں کیسے آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پورا جو ہے نا واقعہ بیان کیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، پھر وہاں سے اٹھا کر لوگ جو ہے وہ جا کر انہوں نے مصر کے بازار میں بیچا، وہاں جا کر بادشاہ بنے، تو پھر جو ہے انہوں نے اپنے والدین کو بلا لیا تھا۔ تو یہ واقعہ صرف قصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ توجہ سے سنیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ آج بھی اس میں کئی ہمارے لیے حکمتیں ہیں، کئی اسباق ہیں، کئی ہماری تربیت کے پہلو ہیں، اور اس قصے کو اللہ رب العالمین نے احسن القصص کہا ہے۔ دنیا کے جو قصے ہوتے ہیں نا، اصل سٹوریاں، ان میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے، اس میں سچ ہے، کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے، اس سے سچا قصہ اور کوئی نہیں ہے، اور اس میں کئی قسم کے ہمارے لیے سبق ہیں۔ اس واقعے میں صرف انٹرٹین کے لیے نہ اس کو سنیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح لمبے قصے، اور پھر اس پر جو ہے نا کئی گھنٹوں کی جو ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں، مت دیکھیں ان کو۔ اس میں دیکھیں جس کردار کو حضرت یوسف علیہ السلام بنایا گیا ہے وہ کردار کون ہے؟ اس نے کئی اور فلمیں بنائی ہوں گی، وہ کافر، وہ زانی، شرابی، وہ بے دین، اس کو جو ہے نا یوسف علیہ السلام کا کردار بنا دیا آپ، اور پھر آپ کے بچے اگر اسے دیکھیں گے، جب سورہ یوسف پڑھیں گے اور یہ واقعہ آئے گا تو ذہن میں وہ نقشہ آئے گا نا، وہ تو نہیں تھے یوسف علیہ السلام، ہمارے یوسف وہ نہیں تھے جو انہوں نے دکھایا ہے فلم میں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو مت دیکھیں۔ اور یہ بہت بڑی توہین ہے ہمارے انبیاء کی کہ انہوں نے، غیر مسلموں نے اور انبیاء کی فلمیں بنا کر ہمیں دی، پھر آخر میں آ کر انہوں نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی، تب جا کر مسلمانوں کی جو آنکھیں کھلی، پھر اپنے ملک کا نقصان کیا، احتجاج کیے انہوں نے۔ تو شروع میں ہی کرنا تھا نا، جب انہوں نے دوسرے کو بنا رہے تھے، رکنا تھا اور نہیں دیکھنی تھی ان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں دیکھتے ہیں ہم، اور اس میں سب سے جو مین سبق ہے نا، انسان، مشکلات جس انسان پر آتی ہیں نا، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مشکلات آتی ہیں تو انسان اونچا جاتا ہے نا، اس طرح اقبال نے کہا تھا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا تو اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، زمانہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو عدو میرا، میرا کچھ نہیں بگڑتا یا رب گر جو ہو تو میرا۔ تو یہ مشکلیں آتی ہی اس پر ہیں جس کو اللہ نے اونچا کرنا ہوتا ہے، مشکلیں نہ آئیں تو اونچا نہ ہو بندہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ مشکلیں آتی ہیں تو انسان کو اونچائی ملتی ہے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس میں بہت ساری علم بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح علم دیا تھا، اللہ یوسف علیہ السلام کو حکمت دی تھی اور بلندی اور سرفرازی عطا کی تھی۔ پہلے یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اس خواب کا ذکر ہے کہ جو ہے نا، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں دیکھتا ہوں 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرے بیٹے کو بھی نبی بنائے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ خواب جو ہے اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ہو سکتا ہے کوئی شیطان ان کو ابھارے، وہ آپ سے حسد کریں۔ پھر انہوں نے آگے جو ہے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا کہ یوسف علیہ السلام جب خواب آیا نا، پہلے بھی وہ اپنے اخلاق سے، پیار سے اور خوبصورت بھی اللہ نے بنایا تھا، باپ کے فرما بردار تھے، اس لیے باپ کا زیادہ محبت، پیار یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اور پھر جب یہ دیکھا کہ پیغمبر بننے والے ہیں، اور زیادہ ہو گیا، تو شیطان نے ابھارا بھائیوں کو کہ دیکھو یوسف اور اس کا بھائی، یہ ان کی ماں اور تھی، یوسف اور بنیامین، اور باقی جو تھے وہ دوسری والدہ سے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم اتنے سارے زیادہ ہیں اور یہ 2 ہیں بھی چھوٹے، اور ہم کمانے والے، ہم سارا کچھ کرنے والے، ہم باپ کی زیادہ شفقتیں اس کے ساتھ ہیں۔ شیطان نے ابھارا کہ اس کو راستے سے ہٹا دو، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ دیکھتے باپ زیادہ محبت اس سے کس وجہ سے کرتا ہے، وہ فرما بردار زیادہ ہے، وہ اخلاق والا زیادہ ہے، وہ دینداری میں آگے ہے، ہم بھی ویسے بنیں۔ سیدھا راستہ تو یہ ہے نا،
لیکن شیطان نے کیا کیا کہ اس کو ہٹا دو اور باپ کا چہرہ یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، تمہارے باپ کا چہرہ جو ہے تمہارے لیے خالص ہو جائے گا، محبت پیار تم سے ہوگی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، ایک ہی گناہ ہے نا، اس کے بعد نیک بن جانا۔ شیطان اسی امید پر آج بھی گناہ کراتا ہے۔ کیا کہا؟ وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، بھائی کو قتل کر دو بعد میں نیک بن جانا۔ ہمیں بھی یہی کہتا ہے نا، زنا کر لو، شراب پی لو، چوری کر لو، فلمیں دیکھ لو، حرام کر لو، ایک دفعہ جو ہے 2 نمبری کر لو، پھر توبہ کر لینا۔ اسی امید پر گناہ کراتا ہے۔ یہی اس میں حکمتیں ہیں کہ دیکھیں سمجھیں شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں کیا کرنا، سبق کیا مل رہے ہیں ہمیں۔ شیطان نے یہ کہا نا بعد میں توبہ کر لینا، آج بھی وہ اسی طرح کرتا ہے، اسی کا یہی داؤ ہے۔ اور پھر انہوں نے باپ کے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا اس کو لے جاتے ہیں، کھیلے کودے گا، بڑا ہوگا۔ اور یوسف علیہ السلام کے والد جو ہے وہ ڈر کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ پھر انہوں نے وہ گئے اور جھوٹ موٹ کا خون کرتے پر لگایا، واپس لے آئے۔ اور یوسف علیہ السلام کے والد نے جب کرتا کھولا دیکھا تو کرتا صحیح سالم پڑا ہوا ہے، سمجھ گئے، پتہ چل گیا کہ ان کا ہی کام ہے۔ تو اس وقت کیا کہا؟ فصبر جمیل، صبر ہی اچھی چیز ہے، اب میں کیا کروں۔ یہاں سے بہت بڑا ہمیں سبق ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد نے جب دیکھا نا کہ اپنے ہی، وہ بھی تو بیٹے ہیں نا، میرے اپنے ہی بیٹوں نے یہ کام کر دیا، اپنے ہی بھائی کو کنویں میں جا کے پھینک دیا، اور اب میں کیا کروں۔ اب اگر روتے دھوتے دوسروں کو بتاتے تو کیا ہوتا، اپنا ہی گلا ہوتا نا، اب وہ بھی تو بیٹے ہیں۔ تو کیا کیا؟ کہا فصبر جمیل، صبر ہی اچھی چیز ہے، واللہ المستعان، اور اللہ سے ہی میں مدد لیتا ہوں۔ فصبر جمیل، صبر ہی اچھی چیز ہے، واللہ المستعان، اللہ ہی میرا مددگار ہے، علی ما تصفون، جو تم گھڑ رہے ہو۔ پتہ تو چل گیا کہ جھوٹ ہے، لیکن اب کیا کریں۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اگر اپنے، یعقوب علیہ السلام کی تو اپنے تھے نا، بیٹے تھے، بیٹے سے بڑھ کر اپنا کون ہوتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو ستائیں، اگر اپنے آپ سے بے وفائی کریں تو کیا کرنا ہے، دوسروں کو بتا کر کیا کریں گے، چیخ پکار کر کے کیا کریں گے، یا اپنوں سے بائی کاٹ کر کے کیا کریں گے۔ صبر کریں، صبر کریں، اور دوسرے نمبر پر اللہ سے مدد مانگیں، اللہ مدد کرے گا، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں یہ جب آئے، جاؤ اباؤہم عشاء یبکون، آئے عشاء کے وقت روتے ہوئے، رو بھی رہے تھے کہ ہمارے بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ کسی کے رونے دھونے کو نہ دیکھیں، پہلے تحقیق کریں۔ تحقیق کی نا، دکھاؤ کرتا مجھے، جب دیکھا تو سب کو سامنے آ گیا۔ آج ہم بھی چاہیے ہمیں کہ خود اپنے ہاتھوں میں لیں، دیکھیں، خود تحقیق کریں، کسی کے رونے دھونے اور قسمیں اٹھانے کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد ایک جو ہے قافلے والے آئے، انہوں نے آ کر دیکھا پانی نکالنے کے لیے، انہوں نے تو کنویں میں ڈال دیا تھا نا، وہاں سے نکالا اور جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے لیا۔ اور یہ تفصیلاً ہم جو ہے نا انشاءاللہ تفسیر القرآن کے جو سبق ہیں اس میں پڑھیں گے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کورس کے بعد ہمارا وہ جو ہے تفسیر القرآن کی کلاس شروع ہو جائے گی، آپ خود بھی اس میں حصہ لیں اور دوسروں کو بھی یہ پیغام دیں کہ قرآن پڑھیں، سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ اس میں انشاءاللہ تفصیلی جو ہے اس پر جتنے بھی سبق ہیں اور جو واقعہ ہے وہ بیان ہوگا۔ تو جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے لیا، انہوں نے جا کر اپنے گھر میں پالا پوسا، بڑا کیا۔ جب بڑے ہوئے اگلی آزمائش آ گئی، لیکن آزمائشوں سے نکلتا ہے انسان تو بڑا بنتا ہے نا۔ اگلی آزمائش یہ ہے کہ جس کے گھر میں پلے بڑے، وہی عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے بڑا پھسلانے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں نا، گھر میں رہ رہے ہیں، خادم میں کھانا لے کے آتے ہوں گے، کبھی کیا کرتے ہیں، کتنی دفعہ اس نے پھسلایا ہوگا۔ پھر آخر کار سارے دروازے، غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے۔ وقالت ہیت لک، کہنے لگی یوسف اب دیکھ تو صحیح میری طرف، یہ ساری کوششیں تیرے لیے کر رہی ہوں اور تو کیا کرتا ہے۔ اس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج اس زلیخا، نام بتایا جاتا ہے نا اس کا زلیخا، لیکن ہے نہیں کہیں پر کسی معتبر روایت میں، تو آج بھی اس طرح کی عورتیں ملیں گی برائی کی دعوت دینے والی۔ آپ نے یوسف بننا ہے، یوسف بنے، ٹھیک ہے نا، معاذ اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں میں۔ اب اس وقت ایسا جو بنے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو سایہ عطا کریں گے۔ کون بندہ؟ جس کو ایک حسن والی، حسب و جمال والی عورت، حسب و نسب والی، خاندان والی اور حسن و جمال والی عورت
برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج ایسی عورتیں ملیں گی اور کہیں معاذ اللہ، تاکہ ہم بھی قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی اپنا سایہ عطا کریں، ٹھیک ہے نا۔ انہ ربی احسن مثوائے، میرے رب نے میرا بڑا اچھا ٹھکانہ بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ بھاگے وہاں سے، اللہ نے بچایا، اور پھر جب باہر عزیز مصر تھا، فوراً اس عورت نے پینترا بدلا، کہا یہ میرے اوپر جو ہے حملہ کر رہا تھا، لیکن ایک گواہ نے گواہی دی، کرتے کو دیکھا گیا، یوسف علیہ السلام بری ہوئے، پتہ چل گیا۔ اب اس خامند کو بھی تو پتہ ہوگا نا کہ میری بیوی کس طرح کی ہے، پھر سارے محلے کی عورتوں کو پتہ چل گیا کہ یہ دیکھو کیا کر رہی ہے، اپنے غلام سے اس طرح کے کام کرتی ہے۔ اس نے بھی ساری عورتوں کو، ملکہ تھی وہ بھی، بادشاہ کی گھر والی تھی، تو اس نے سارے لوگوں کو بلا لیا۔ عزیز مصر اصل بادشاہ نہیں تھا، وزیر خزانہ تھا، تو اس نے ساری عورتوں کو بلایا، دعوت کی، اور پھر یوسف کو لے آئی، اور کیا کہا؟ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتے ہو نا، دیکھو اس کو، دیکھو اس کو، یہ ہے وہ جس نے مجھے بگاڑ رکھا ہے۔ آج بھی اسی طرح ہوتا ہے نا، خصوصاً اس میں جو اس عشق میں پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ نوجوان کہتے ہیں اس نے مجھے برباد کر دیا ہے، بس اس کے پیار میں، اس کے عشق میں، اس کی محبت میں میں سب کچھ بھول چکا ہوں۔ یہ بھی وہی کہتی ہے، یہ ہے وہ جس نے میری رات کی نیندیں اڑا رکھی ہیں، یہ ہے وہ جس نے مجھے دنیا میں بدنام کر رکھا ہے، بدنام ہو چکی تھی نا، یہ ہے وہ جس کی خاطر میں بدنام ہو چکا ہوں۔ تو کہتے ہیں تیری خاطر بدنام ہوں گے، اس کی خاطر میں بدنام ہو چکی ہوں۔ اور پھر اب دیکھیں ان عورتوں کے بھی کیفیت کیا ہو گئی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو پھسلایا، یہ بچ گیا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا، کس طرح ڈنکے کی چوٹ پر مجلس ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، ساری بیٹھی ہیں، اور تذکرہ کیا ہے؟ یوسف کے حسن کا، کتنا حسین و جمیل ہے، دیکھو ذرا اس کو۔ آج بھی خصوصاً اس طرح کی عورتیں جو بڑے گھرانے کی ہوتی ہیں نا، جن کو پیسے کی ریل پیل بہت ہوتی ہے، اور ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو پیسہ کمانے میں وقت ہی نہیں ملتا، وہ گھروں میں بیٹھ کر سارا دن فلمیں دیکھنی ہیں، یا مجلس لگ گئی تو پھر اسی طرح کے تبصرے ہونے، فلاں کتنا حسین ہے، فلاں کتنا حسین ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے۔ اور کئی مردوں کے بھی فیورٹ مجلسیں یہی ہوتی ہیں کہ فلاں لڑکی کتنی حسین ہے، فلاں۔ اور آج کل تو کئی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس پر فخر کیا جاتا ہے کہ اتنی لڑکیوں کے ساتھ میری دوستیاں ہیں، جبکہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اور ہم کہتے ہیں ہم یوسف علیہ السلام جیسے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا کردار کیا تھا، اس کو تو دیکھیں نا، ایسی عورتیں۔ اور پھر دیکھیں آج ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم تو ایسے معاشرے میں پڑ گئے، آج کہتے ہیں نا کئی نوجوان وہ یہ کہتے ہیں گناہ کے لیے دلیل بناتے ہو کہ ہمارے والدین شادی نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں، ہمارے والدین نہ بھیجتے ہمیں اس یونیورسٹی میں جہاں ماحول ایسا ہے، نہ بھیجتے ہمیں باہر پڑھنے کے لیے، تو ہم گناہ کرتے۔ اب جب آ گئے ہیں، سارا کچھ ہمارے لیے دستیاب ہے، تو ہم کیا کریں، ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں نا، سب کچھ ہے، کیسا معاشرہ ہے پھر کہ ساری عورتیں مل کر کیا تبصرہ کر رہی ہیں، پہلے ایک تھی اب ساری پیچھے پڑ گئیں، اب ساری پیچھے پڑ گئی ہیں۔ اور کیا کہا کہ میں وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ، اگر اس نے یہ نہ کیا نا جو میں حکم دیتا ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، میں اس کو قید میں ڈلوا دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے پھر کیا کہا تھا، یوسف بنے، یوسف بنے، کیا کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ اس سے قید بہتر ہے، مجھے تو قید خانوں میں ڈال دے، وہ بہتر ہے میرے لیے، مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ پہلے ایک تھی اب ساری پیچھے پڑ گئیں، پہلے تو ایک نے دیکھا ہوا تھا نا، اب سب نے دیکھ لیا، ہاتھ کاٹ دیا اپنے۔ اور کیوں ہاتھ کاٹے تھے؟ اس طرح ہوتا ہے نا آج کل کی پاگل، عشق میں جب پاگل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تیری خاطر میں مر جاؤں گا، ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں مر جاؤں گا، کہتے ہیں مر جاؤں گی تیری خاطر، میں جو ہے نا زہر والی گولیاں کھا لوں گا، میں جو ہے چھال مار دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ انہوں نے بھی اس لیے کہا دیکھ یوسف، تو نے بات نہ مانی نا، یہ ہاتھ کاٹ دیے، ہم گردنیں بھی کاٹ دیں گی، تیری خاطر مر جائیں گے۔ آج بھی ہوتے ہیں نا کئی اندھے عاشق، کہتے ہیں میں فلاں کی خاطر، فلاں نہ ملی نا میں مر جاؤں گا، میں تیری خاطر مر جاؤں گا، وہ بھی یہی کہتی تھی۔ اور یہ عشق کا جو بھوت ہوتا ہے نا، وبال پیچھے کس طرح اس عورت کا اترا تھا، اندر کہہ رہی تھی یوسف سارا کچھ تیرے لیے، جب آیا خامن سامنے تو کیا کہتی ہے، بھوت اترا، اب کہتی ہے کہ یہی تھا مجھے ورغلانے والا۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اللہ قید میں ڈال دے، یہ کام میں نہیں کرنا چاہتا۔ اور آج کئی نوجوان یورپ کے ویزے صرف اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں جا کے برائی کریں گے، وہاں گندگی کریں گے، فحاشی عریانی دیکھیں گے،
صرف اس لیے ویزے لے رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے گندگیاں کریں گے، پر ہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس معاشرے سے نکال، مجھے قید خانوں میں ڈال دے، وہ بہتر ہے۔ ایسے معاشرے میں مت رہیں جہاں ایمان داؤ پہ لگنے کا خطرہ ہو، جہاں ایمان جانے کا خطرہ ہو۔ اور پھر جب دعا کی رب السجن احب الی، اللہ فرماتے ہیں فاستجاب له رب، اللہ نے دعا قبول کی۔ جو آدمی بچنا چاہے اللہ بچا لیتے ہیں اس کو، جو بچنا چاہے اللہ بچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ قید میں ڈلوا دیا عورت نے، اور کیوں قید میں ڈالا انہوں نے؟ اب دیکھا نا، پہلے ایک عورت خراب، اس کے پیچھے ایک عورت خراب ہو گئی، اور پتہ بھی چل گیا سامنے، اس کے شوہر نے دیکھ لیا، اور جو دوسرا بندہ آیا ہوا تھا وہ اس کے عورت کے خاندان میں سے تھا، اس نے بھی دیکھ لیا۔ اور پھر ایسے بڑے بڑے لوگوں کی عورتیں بھی کون سا ان کی بات ماننے والی ہوتی ہیں؟ اس نے کون سا بات، اس نے کہا بھی تھا کہ توبہ کر۔ پھر اس نے مجلس بلا لی، ساری عورتوں کو اکٹھا کر لیا۔ وہ جن عورتوں کو بلایا ہوگا وہ بھی تو بڑے بڑے وزراء کی اور بڑے بڑے حکومت کے عہدے داروں کی بیویاں ہی ہوں گی نا، جس مجلس میں بلایا تھا۔ وہ ساری ان کی بیویاں اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ اب ان سب نے مشورہ کیا کہ دیکھو یہ یوسف جو ہے نا، ہماری ساری عورتوں کو اس نے خراب کر دیا ہے، ہماری عورتیں خراب ہو گئی، اب لہٰذا اسی کو ہی قید میں ڈال دو۔ قید میں ڈال دیا، قید میں ڈالا۔ ودخل معه السجن فتیان، اس کے ساتھ دو نوجوان اور بھی آئے۔ وہاں پر انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا، دوسرے نے بھی دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کہا میری باتیں سنو، اور کہا کیا کہا؟ اور یہاں ایک اور بات بھی ہے، انا نراک من المحسنین، وہ قید کے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ قید میں رہ رہے ہیں، اب دیکھیں نا قید میں کس طرح ہوتا ہے انسان کا ذہن، جذبات، ساری چیزیں مجروح ہوتی ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا تو ماحول ایسا ہے، لوگوں نے مجھے زج کر دیا ہے، لہٰذا مجھے غصہ بڑا آتا ہے، انہوں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھیں قید میں ہیں، اور بے قصور قید میں پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے کہ ساتھی خود گواہی دیتے ہیں انا نراک من المحسنین، یوسف تو بڑا احسان کرنے والا ہے۔ بڑا احسان ہوتا ہے نا کہ جب کھانا آتا ہوگا، کم ہوتا ہوگا، تو یوسف علیہ السلام ان کو دے دیتے ہوں گے۔ رات کو سونے کے لیے جگہ تنگ پڑتی ہوگی تو ان کو حق دے دیتے ہوں گے نا، احسان ان کا خیال رکھتے ہوں گے نا۔ اس لیے کہا انا نراک من المحسنین، یوسف تو بڑا اچھا ہے، تو ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا۔ جب انہوں نے دیکھا، اخلاق اور پیار سے دکھایا نا پہلے، پھر تبلیغ کی ان کو، کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن میری بات بھی سنو۔ انی ترکت ملت، یہ خواب کی تعبیر اس علم سے ہے، جس علم سے میں بتاؤں گا نا، اس علم میں یہ بھی ہے انی ترکت ملت قوم، میں نے اپنی قوم کا مذہب چھوڑ دیا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین پر میں چلا ہوں۔ وہ دین کیا ہے؟ ما کان لنا نشرک باللہ، ہماری یہ لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ ہم شرک نہیں کرتے، اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ دی ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، ہم بھی کہیں اللہ کا فضل ہے، ہم اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس موبائل پر اس وقت کئی لوگ اس موبائل کا گندہ استعمال کر رہے ہوں گے، ہم موبائل پر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، ہم شرک نہیں کرتے، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے توحید کی سمجھ دی۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہمارے والدین کا کمال ہے، نہ ہماری ذہانت و فطانت کا کمال ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے اچھا گھر دیا ہے، اللہ نے اچھی اولاد دی ہے، اللہ نے اچھی جاب دی ہے، اللہ نے اچھی گاڑی دی ہے، اللہ نے اچھی صحت دی ہے، ان سب پر کیا کہیں؟ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے، نہ ہماری ذہانتوں کا کمال ہے، نہ ہماری ڈگریوں کا کمال ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑے بڑے ذہانتوں والے بھی دھکے کھا رہے ہیں، اور بڑی بڑی ڈگریوں والے بھی دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے لاکھوں اور کروڑوں میں اعلیٰ بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ یوسف علیہ السلام قید خانوں میں بھی بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب بندہ ایک روتا ہی رہے، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نا اس پر شکر ادا کریں، یہ سبق ہے سورہ یوسف کا۔ ذالک من فضل اللہ علینا، قید خانوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم شرک تو نہیں کرتے نا۔ اور پھر کہا اے میرے قید کے ساتھیو، آپ ذرا عقل سے سوچ کے بتاؤ، ارباب متفرقون، کیا مختلف رب وہ بہتر ہیں یا ایک اللہ؟ ام اللہ الواحد القہار، اکیلا اللہ جو زبردست ہے وہ بہتر ہے، اس کی عبادت کریں۔ اور پھر ان کو تعبیر بھی بتائی کہ ایک تم میں اس کو جو ہے پھانسی لگ جائے گی، اور ایک جو ہے وہ نجات پا جائے گا۔ پھر اسی طرح ہی ہوا،
اور جو نجات پانے والا تھا اسے کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا، وہ بھول گیا، شیطان نے بھلوا دیا، فانساہ الشیطان ذکر ربی، وہ بھول گیا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ جن کے ساتھ احسان کریں گے نا وہ آپ کو بھول جائیں گے۔ مت سمجھیں کہ لوگ یاد کریں گے، بھول جاتے ہیں لوگ مطلب کے وقت۔ اب دیکھیں نا، جب قید میں تھے کہتے تھے نراک من المحسن، تو بڑا حسین ہے، تو بڑا احسان کرنے والا، لیکن کام ذمہ لگا تو وہ بھول گیا۔ پھر کئی عرصے کے بعد بادشاہ کو خواب آئی کہ 7 گائے موٹی ہیں، 7 گائے پتلی ہیں اور 7 بالیاں ہیں۔ اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تو اس بندے کو یاد آیا کہ ایک قید میں بھی پڑا ہوا ہے، اور پھر بھی اس نے نہیں کہا کہ ایک قید میں ساتھی پڑا ہو، پھر بھی نہیں کہا، اور کیا کہا؟ قال الذي نجا منهما وادكر بعد انا انبئكم، میں تمہیں بتاتا ہوں بتاویل فرض، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، بھیجنے دو۔ پھر بھی نہیں بتا رہا کہ ایک قید میں پڑا ہوا ہے ساتھی۔ پھر آ کر کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف بڑے سچا ہے تو، منہ پہ آ کے تعریفیں کر رہا ہے، پیٹھ پیچھے کام ہی یاد نہیں رہا۔ پھر اس نے خواب بتایا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی کہ یہ خواب کی تعبیر ہے، 7 سال قحط سالی کے آنے والے ہیں، اس کے بعد جو ہے 7 سال لگاتار جو ہے زراعت خوب ہوگی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، اور اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ تم نے کیا کرنا ہے کہ سٹیوں کے اندر جو گندم ہے ان کو سٹیوں سے باہر نہیں نکالنا، جتنا تم کھاؤ اتنا نکال لینا ہے، باقی سٹی کے اندر ہے تاکہ خراب نہ ہو، وہ اگلے 7 سالوں میں تمہارے کام آئے گی۔ جب بادشاہ نے دیکھا، بڑی اچھی تدبیر بھی بتا دی، تعبیر بھی بتا دی، کہا اسے بلاؤ۔ جب بلانے کے لیے آیا تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے ان عورتوں کا معاملہ تو دیکھو نا جنہوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے، ان سے پوچھو کہ میرا کوئی قصور تھا؟ مجھے جو بے قصور قید میں ڈال دیا، پہلے وہ میرے پیچھے کیس جو پڑا ہوا ہے نا وہ بھی تو اٹھا کر دیکھو، اس کو ختم کرو۔ انہوں نے وہ کیس ختم کیا، یوسف علیہ السلام کو بلایا، دربار میں آئے۔ پھر کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلے پارے میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یوسف علیہ السلام جیسا ایمان عطا کر دیں، اللہ ہمیں یوسف علیہ السلام جیسا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے ڈر سے بھر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائشوں سے، اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لیں، ہم ان جیسی آزمائشیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے والا بنا دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔